ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، داعی پر جو اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلائے گا اس پر 3 حالات آتے ہیں. یا قرآن حدیث میں سب جگہ آپ کو چیز ملے گی، قرآن حدیث سے نکلی ہوئی چیز ملے گی. جو بھی اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ بلائے گا وہ 3 حالات سے گزرے گا. پہلا حال ہے وجود دعوت. آدمی گشت کرے، تعلیم کرے، 3 دن لگا رہے وجود دعوت کہتے ہیں، دعوت کے کام میں لگائے اپنا. اس میں چلتے چلتے ایک منزل پر پہنچے گا، پابندی کرے گا، جماعت کے ساتھ سامنے لگا رہے گا. دوسرا حال آتا ہے وقفہ تربیت کا، جس سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں. آزمائی اسے کہتے ہیں وقفہ تربیت. یہ ہر کسی کے لیے ہوا، کوئی نبی اس سے خالی نہیں. تو پہلے وہ جو دعوت ہے وہ چلتے چلتے منزل پر پہنچا. اب جو ہے اللہ پھر آزماتے ہیں سروا دروا. سروا اشد من فتنة الغرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالت کے بہترین حدیث میں ہم لوگ کہ مال آئے، اچھے حالات آنے تو کیا کرو، اور آزمائی سے آنے تو کیا کرو. اچھا آزمائی سے کیا ہوگا کہ کبھی دائی کو کتنا پریشان کرے گا، یہ بھی ہوگا جنت، اور کبھی دائی پر چابی بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. مسجد میں جا کے ہوا، مسجد نزدیک میں جن آ کر پریشان کرتے تھے، یہ بھی ہوگا. یہ سروا کرنے میں کوئی چیزیں آئی. کل دعوت سے پہلے مالدار تھا، دعوت کے بعد غریب ہو گیا. مسلمانوں میں دعوت سے پہلے بہت مال تھا، یا دعوت کے کام میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش امتحان کہیں گے. میری صلاح ہے کلمات الفاظ. عبد الرحمان بن عوف دعوت کے کام کو پہلے غریب سے بنتے ہیں، دعوت کے کام کو مالدار لگتے، بہت مالا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بہت مالا ہے، اتنے درجے کے زمانے میں مال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے رہتے نہیں کرتی. یہ دور 3 دور یاد رکھنا: وجود دعوت، وقفہ تربیت. جب آدمی اس میں کامیاب ہو جائے گا تو تیسرا دور آئے گا اظہار نصرت کا. اللہ خود دیکھتے ہیں سب سے خطرناک دور یہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں آدمی جائے گی معلوم کون کرے گا اے اللہ اے اللہ. لیکن جہاں استقبال ہوتا ہے وہاں آدمی بھٹک جاتا ہے. یہ گاڑی کپور کی ضرورتیں ہوئی، لیکن ایک ہی جواب اکبر چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم تو بھائی اپنے اسلام جگہ کرتے رہے. ماں بہت آیا ہے
طرح کی بیٹیاں اس طرح کا تعلیم ہے جھاڑ ایک لمبا تعلیم تھا کلمن لکھا ہے کہ جھاڑ ایک حضرت عمر نے کھڑے کھڑے مشورہ کیا میں بتاؤ تعلیم کا کیا کرنا ہے تو سب صحابہ میں رہے تھے سب نے نرنانے کی فیصد ایک دوسرے کی مخالفت سب نے ہمارے رائے یہ کہ ایسا ایسے رکھ کیا گیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان یہاں مدینہ منورہ میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیسے بدل دیا ہم لوگوں نے پوچھا تو کیوں اللہ کو پتا نہیں کہ اللہ نے کیسے بدل دیا ہم لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے تعلیم میں کیا ہوا ہے یہ کہا کہ کیا ہوا ہے کہ اس پر جو ہے مسلمانوں کی طرح پلاننگ ہوئی ہے مشورہ کرتا تھا اس کی طرح سے پلاننگ کرتا تھا اس پر شرابی کی گئی ہے سب کو کہتے تھے کہ گناہ کی یادگار ہے یہ گناہ کی یادگار کو باقی رکھنا نہیں ٹکڑے کرو ٹکڑے کر کے مسلمانوں نے رکھتے یہ بھائی حضور نے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دو تین باتیں سمجھا یہ حالت میں اللہ کیا کہتا ہے حضور کیا کہتے ہیں ہمیں ایک تو استعمالیت کے ساتھ رہیں گے حال میں وہاں ہمارا دیکھا ہمارے ساتھی جو ہے ایک دوسرے کو پکڑ کے کریں تاکہ دل میں سے احکام سے بچے آنا ٹوٹنے سے آدمی بچے گرنے سے بچے اجتماعی اتفاق میں رہیں گے ان شاء اللہ بھائی کام کے اور یہ ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے آدمی کامیاب نہیں ہوتا یہ پہلی چیز ہے اپنے جگہ کے ساتھ آدمی لگائے دوسرا دعاؤں کا اہتمام دعاؤں میں دعائیں کس قسم کی ہیں اور دھیان سے سننا یہ اہم مضمون ہے بعض دعائیں وہ ہے قرآن میں بعض دعائیں وہ ہے جو اس طرح نے پڑھی نہیں ہے پڑھائی نہیں اس نے مانتی لیکن اس نے کہا کہ نہیں پڑھنا وہ پڑھنا وہ پڑھنا فرق ہے تو حضرت دعائیں آتی ہے اردو سلام یہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے فرق نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعائیں تقریباً 200 مانگتے تھے 200 الگ الگ ظہر ملیے اثر ملیے مغرب ملیے کبھی فجر ملیے کبھی ابھی فری ہوئی ہے وہ کتابوں کے اندر تو مانگتے تھے لیکن بات دعائیں جو ہے جو اردو طرح لوگ کہتے تھے پاپنا زندگی کی دعا میں چھوڑنا اس کا ویلیو اس سے زیادہ ہے جو نبی نے خود نے پڑھی ہے اور جو نبی نے خود نے پڑھی ہے اور کسی کو سکھائی ہے اس کا یہ کم نہیں ملا ہے احترام کروا رہے فادر فاطمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کیونکہ فاطمہ ایک میسج کرتا ہوں اس کو جب تک تو زندہ رہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے کہ دعا کو کبھی بھی بچی کو یا حل یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو سکھائی اب یہ حالات میں بھی ایک دعا حضور نے نہیں سکھائی وہ بھی آپ کو سکھانا چاہتا لیکن پہلے دعا کی کیٹیگری سن لو قرآن کے آنے کے لیے شوق ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب باتیں ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پڑھنے کا کسی کو کہا نہیں اس کا بھی دوسری ہے کہ نبی نے پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جملے نکلے وہ نہیں الگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے کسٹمر سے آگے پڑھتے رہنا الگ الگ صحابہ کو کیا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے وہ تو امت کو پڑھانی ہے وہ تو قصہ ہو گیا ہو گئی 24 میں سلف صالحین کی دعا وہ سلف صالحین کی دعا یعنی سلف صالحین کی اب تو خالی جیلانی ایک دعا مانگا کرتے تھے جو کلا شیخ ایک دعا مانگا کرتے تھے اس کا حدیث سے تعلق نہیں ہے
تو وہ حدیث کے لیول پر نہیں جائے، حدیث کے لیول پر اس کے نیچے رہے۔ اب سن لو اس وقت میں کیا کرنا، دو دعائیں ہیں ہمارے لیے، جو ایک قرآن کی دعا ہے اور ایک حدیث کی دعا۔ قرآن کی دعا کیا ہے؟ جب مسلمان بہت نامور صحابہ میں آئے، چاروں طرف سے گھر گئے، کوئی رستہ نہیں ملا۔ بعض مطلب آدمی ایسے حال میں آتا ہے تو اسے رستہ نہیں دکھائی دیتا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ تو سب نے مل کر ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم قدم یہ خاص ہے نا، یہ بات مرتبہ کسی جملے کے پاس تھا آگے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ نے ان کے الجھن کو دور کر کے، غموں کو دور کر کے خوشیوں سے بدل دیا۔ ہم قلم کو بنعمت من اللہ بفضل لم يمسسهم فاتبعوا السبل ولم تتبعوا السبل۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایسے پڑھتا ہے تو اللہ کا بھی کہتا ہے۔ اچھا یہ خالی ہمارے حالت کے لیے گھر کا کوئی حال ہے، آدمی دعا پڑھے، کاروباری کوئی حال ہے یہ دعا پڑھے، مشکل کوئی حال ہے یہ دعا پڑھے۔ سب صالحین کا مقصد اتنا ہے، وہ لوگ آگے بڑھاتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ نہیں۔ وہ دعا اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، جتنا ہم نے کہا اتنا کرو، لیکن تو گھنٹے بن کے کرو۔ یہاں اتنے کہا گیا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنی طرف سے بڑھانا نہیں۔ جیسے آپ نے رسول سے لے کر تاکہ تشریف پڑھے رات میں تو کافی کیا سمجھتے تھے تو پورا رکوع پڑھے، ہاں ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن نبی نے نہیں کہا۔ نبی نے تو اتنا کہا ہے کہ تم جو ہے آمن رسول سے پڑھو، یہ نبی نے کہا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی قرآن کی۔ دوسرا، ایک بڑے میاں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کا نام تھا حسین، سواد سے تین تھے۔ یہ نیوٹرل آدمی تھے، یعنی نہ مسلم کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف، یہ تو مشرک، لیکن بڑے زمیندار، بڑے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ تو ابو جہل یہ سارے کے سارے آئے حسین کے پاس۔ یہ گاڑی ہے 7711، وہ گیٹ پر کھڑی ہے، راستہ بند ہو گیا ہے، ان ساتھیوں ذرا وہاں سے ہٹا دیں۔ 7711 7 آواز ہے 7711 ایک گاڑی ہے، 7711 ساتھی وہاں چلے جائیں، اپنی گاڑی ہٹا دیں، سفید رنگ کی۔ سفید رنگ کی حسین نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل سارے جمع ہوئے اور کہا چچا جان ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کریں۔ تو حسین نے کہا کیا مسئلہ؟ یہ کہا کہ محمد آمد نامی آدمی ہے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ کی بات مانے گا، آپ لے جاؤ، آپ وہاں جا کر جو ہے اسے کرو کیونکہ ہمیں معاملے کے اوپر ابھرا لگے جیسے شریف میں آتا ہے۔ تو حسین چلے گئے، ان کے بیٹے تھے عمران، یہ صحابی تھے، یہ بہت اونچے بیمار ہو چلے، فرشتے آ کر آیا کرتے، یہ ہے عمران بن حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کسی پرائیویٹ جگہ کیا کسی ماؤنٹ کے یہاں کسی کے جاتے تو عمران بن حسین کو ساتھ جاتے، ساتھ لے جاتے، اتنی موسمت تھی عمران بن حسین، لیکن اس سے کچھ بات نہیں ہوئے، یہ تو مکی زندگی میں قصہ ہے۔ سب بیٹھے ہوئے، یہ حسین داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں بیٹھے بیٹھے کہا بھائی شیخ آ رہے ہیں، شیخ کا جملہ ہے، شیخ آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، ابھی ان کے لیے جگہ کرو جگہ کرو جگہ کرو جگہ۔ سب بیٹھے ہوئے، تم لوگ صاحب ادھر ادھر ہو گئے، بیٹھے سامنے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے لوگ بہت پریشان۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وجہ سے کیوں پریشان؟ کیونکہ آپ نے ایک اللہ کی تنقید نہیں شروع کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے رہنے چاہیے، ہمیں کیا پڑھنا؟
یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے دور کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ سب نے فوراً سب کے سامنے جواب دیا، اچھا بتاؤ تم کتنے اللہ کی عبادت کرتے ہو، کتنے معبود ہیں؟ تو انہوں نے کہا صرف کا تم سے لاؤ واللہ کس طرح 7 ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ایک ایک دن کا ایک ایک اللہ. یہ سلام تم بیماری آ گئی کس کو پکارتے ہو؟ جو آسمان میں اگر تمہارا کو پریشانی آتی ہے یا تمہارے یہاں جو ہے کوئی سانپ آ گیا، کوئی جنے آ گئی، ایک سوال کرتے گئے تمہیں ایک ہی جواب دیتے گئے آسمان والے. تو فرمایا حسین وہی آسمان والا ہی حقیقی ہے. اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حسین، اگر تم مسلمان بن گئے تو میں تم کو 2 کلموں کا ہدیہ دوں گا، 2 جملوں کا ہدیہ دوں گا تمہیں. اور ڈھنگ سے دعوت حسین جو تھے رضی اللہ تعالیٰ بن گئے. جب مسلمان بن گئے تو یہ ہمارے کرے گا کہ مومن کے بیٹے انہوں نے کھڑے ہوئے اور باپ کو پیشہ میں جو گوشہ دیا سینے سے لگایا. اس کو بہت ہوئی کہ دیکھو ہماری اجتماعیت کہ بات پہلے بھی آیا ہے بات اچھی ہے، لیکن اسی بات ہمارا آپ سے اکرام کر رہا ہے. یہ اب ابھی اللہ تعالیٰ بنے گا اسے اب روانہ ہونے لگے بھول گئے. آپ نے وعدہ کیا تھا جو ہدیہ دوں گا جو تمہیں بہت نفع پہنچائے، بہت نفع. جب اسے روانہ ہونے لگے دروازے میں پہنچ گئے تو صحابہ بھی خود نہیں پہنچنے والا کیا روان ہونے لگے تو واپس ہے. جی ہم نے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان بنوں گا تو ہدیہ مجھے دیں گے، مجھے وہ ہدیہ دے دی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ تو دعائیں مان کر رہنا تجھے زندگی بھر کام آئی تھی. یہ دعا سارے ہم تجھے نہیں سکھائیں گے، یہ میرے آپ کے لیے بھی. اور 2 دعائیں سکھائیں، ایک اللہم الہمنی رشدی، دوسرا فاعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا اور اے اللہ میرے نفس کی شرارت سے میری حفاظت کر. یہ دعا تھا. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب سے میں نے ترمذی شریف میں یہ حدیث پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے ساری میں نے بیان کی، تو ہمیں فرماتے تھے کہ میں نے یہ دعا کے مانگنے کا اہتمام شروع کر دیا، حالات ہو یا نہ ہو. تو قسم کھا کے ہم فرماتے تھے کہ مجھ پر بڑے سے بڑا حال آتا تھا، مسئلہ دعا مانگتا تھا تو بڑے سے بڑا حال اللہ تعالیٰ بہت آسان سے اسے حل کر دیتا. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر، یہ صرف کی دعا جو بتائی اس کو بڑی اس کے قرآن کی دعا ہے، حدیث کی دعا. باقی دعائیں بھی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کے اعتبار ہی تو بڑھا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ یہ کسی حدیث موجود نہیں کہا، یہ تو یقینی چیز ہے سارے علماء کے اعتبار ہے. جیسے معمولی سا علم ہوگا جو معمولی کی کتاب دیکھتا ہوگا وہ دیکھ لیتا ہے. سارے علماء کے اعتبار سے یہ بات کی پیدا ہے. یہ تو بات کے اندر تعلیم آتے ہیں وہ ابھی ہم کے دور میں 3 دن سے کہتا ہے اس کو حضور کی زبان سے جو دنیا نکلا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کسی کو بتائی ہے کہ پڑھو یہ پڑھتے رہو تمہیں نفع پہنچائے گی، تو وہاں ٹھاکر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرا تو معمول ہی رہا ہے یہ تو دعاؤں کے اہتمام ہے. البتہ دوسرے طرف صالحین کی دعائیں مانگے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اخلاق سے نیچے نہیں آئیں گے، ہمارے اخلاق بہت نیچے رہیں گے. ایک مثال دیتا ہوں، 5 ٹن دودھ ہے اور 5 ٹن گلاب کا حصہ ہے اور 5 ٹن دانو ہے. یہ دودھ
یہ بھی ان کی تھی، گلاب کا پھول، گلاب کا پانی، یہ بھی ان کی تھی، لیکن معمولی دن کا آپ اس کے اندر نجاست ڈال دیں، سارا کا سارا خراب ہو جائے گا۔ ان کا حدیث میں آتا ہے کہ بہت دودھ ہے، اس کے معاملے کو بالکل کا ڈال دودھ خراب ہوتا ہے، تو گلاب کی خراب نجاست ڈال دے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا، اس دور میں ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن خدا نہ ہمارے اندر کی برائیاں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون غیبت کرتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون جالائی کرتا ہے، مدد چاہتے ہیں تو مدد اس کو رستے جائے گی جو اللہ کا بتا ہوا کرتا ہے، اس میں اونچی چیز اخلاق، برا سے برا آدمی ہو صلاح کرتا ہے۔ سمامہ ابن اثال حدیث شریف میں آتا ہے یہ سب سے خطرناک آدمی تھا، سمامہ ابن اثال، صحابہ کو قتل کیا، صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے دیکھا تو بڑے پریشان ہیں، عورتیں آتی ہیں، حضرت میری بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی اور میری بہن بیوہ ہو گئی، بہت پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ کہ وہ سمامہ ابن اثال ہے، اس نے آرڈر کر دیا تھا کہ ایک مسلمان کو قتل کرو، درد اللہ اور اس سے 100 اٹھے، قتل کر کئی بڑی صاحب آؤ، اس کا کام ہی تھا، ان کے لوگوں کا کام ہی تھا قتل کرنا پریشان تھا، اور 100 اونٹ کو دے دیتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کا جھٹا آ گیا، اسی طرح کو حضرت کچھ کریں گے مسئلے کو، دیکھو یہ بڑا بیوہ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو اس نے سب کو قتل کیا، یہ سب باتیں سر آدمی ہے، مدینہ میں عورتیں جگہ ہوگی جیسے یقین ہو گئی، لیکن تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ قاتل ہے، تم کو ملے تم اس کو قتل کر دو، تو کیا کر سکتا نہیں، اگر کوئی چیز میں کچھ نہیں کر سکتا، ملے تم کو قتل کرو۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا نظام ایسا ہوا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ ریل گاڑی جو ہے وہ کھڈے میں گرتی ہے تو کسی کی ناک چل جاتی ہے اور کبھی کسی پہلے ہوئی کی ٹھیک ہو جائے، تو وہ نکلا یمن سے مکہ جانے کے لیے، خدا کے ساتھ رستہ بھول گیا، جب رستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں داخل ہو گیا، اس سے پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں جا رہا ہوں، اور مکہ والوں کو بہت سپورٹ کرتا تھا، بہت مال دیتا تھا، بہت جگہ دیتا تھا، بہت پیسے دیتا تھا۔ سمامہ اتنی اچھا صحابہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں مالدار ہے تو صحابہ نے اسے پکڑ لیا، اس کی زمانے کوئی نہیں جانتا مدینہ میں یہ سمامہ ہے، بس اس طرح ہے کہ مالدار آدمی، بس اتنا سفر پر سے لوگ لا کر کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت آپ سے جو ہے کچھ لوگ پکڑے گئے، ہمارے یہاں سے جل لے کے گزر گئے، ہم لے آئے، اب بھی بننا ہے، اب آپ کے بعد ہم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً کھڑے رہ کر اپنا امر کا من ہاتھ نہیں جانتے یہ کون ہے، صحابہ نے کہتے نہیں جانتے، آپ نے بتا ہاتھا ہوا تمام کیوں تھا، یہ تمام کیوں تھا۔ اب جہاں اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں تمام کیوں تھا، پکڑا گیا، عورتیں بھی آئی، بچے بھی آئے، جوان بھی آئے، باپ کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، دیکھنے کے لیے ابھی ظاہر حکم ہوا ہے اللہ کی طرف، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں یا ہم سب کے لیے رہ گئی اب فرمایا لوگوں میں یہ تمام نے اتنی مثال آیا ہے، میں اسے اسلام کی دعوت دوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس کو اسلام کی دعوت دی، پہلے پوچھا بھائی تو نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، اس کے خلاف بیٹھا میں نے کیا، اب تو بات ختم ہو گئی، اچھا میں نے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے جواب کیا دیا، 3 جواب دی، ایک جواب یہ دیا کہ یا محمد اقتلنی لو تقتلنی تقتل ذاتم،
آپ مجھے قتل کر لیجیے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ خون والے کو قتل کریں گے، تو حق ہے آپ کو مارنے کا، میں نے آپ کو کیوں نہیں مارا۔ نمبر 2، یا آپ کو قتل نہیں کرنا تو مجھ سے مال لے لیجیے، جتنے لوگ مرے ہیں مجھے بتا دیجیے، سب کے لیے سب کے میں پیسے، سب کے لیے مکانات، سب کے لیے بنا دوں گا۔ نمبر 3، معمول اسلام و فلاح معلوم ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ بات کل تم سوچ لو، ایک رات تک میں کل آپ کو دعوت 3 دن میں دعوت دے گئے، وہ 3 جواب دیتا یہ نہیں ہو، ایسا لے لو ختم کرو۔ بعض صحابہ نے کان میں آ کر کہا جی کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے۔ الفرمایا کہ اللہ کی رحمت سے میں امید نہیں، لم تم کی دعا ایک طرف سے چھپی گیا، میں دعا لگی لم تم کی دعا ایک طرف سے چھپی گیا، تو میں مایوس نہیں ہوں، میں مجھے امید ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کل فیصلہ ہوگا، تو ظاہر بات ہے کل فیصلہ ہوگا، میں صحابہ سمجھ کر لیں گے کل فیصلہ ہوگا، تو اس سے کسی نے مانا نہیں، تکراری کیا ہے تو حضور اعلان کریں گے، اسے تو بات نہیں جاتا۔ دوسرے دن کے فیصلے کے لیے بیٹھے تو جس کا باپ مرا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا، وہ تلوار لے کے اسے فیصلہ کرے اور فوراً کرنے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ تلوار مسجد میں آپ نے کہا کہ یہ کیا لائے، آپ نے بنوایا اسے پاس، اور میرا فیصلہ سن، اب تک دھیان سے سن رہے، یہ کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے میری نگاہوں سے مت دیکھو اور میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ سنا میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سنا نا، تم خود اجازت جہاں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ، اور تمہاری جو لشکر ہے ساتھ میں اس کی اجازت جہاں جانا چاہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا مسلم پکڑا گیا لیکن نبی معاملہ کرتا ہے کہ اخلاق کی چوٹ۔ اب وہ جو ہے اپنا جو بستر، جو سب گھوڑا، جو کچر، جو مال وہ لے کر دے اور روانہ ہوا، کافی تک پہنچا۔ صحابہ دیکھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم میں آ گئے، سب ختم ہو گئی۔ روایت میں تو بقیع کے قریب میں ایک نہر تھی، بعض اپنے دنوں سے مسلم بھی تھے، ان کو غسل کی حالت تھی، کپڑے بدل رہے تھے، غسل کیا، کپڑے بدلے، کپڑے دھوئے، اور دھونے کے بعد پھر ایک امام ابن مثال واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے مجھے نام دے دیں، میں مجھے دے دوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں مال کی ضرورت نہیں، تو مسلمان ہو گئے، ان کا اسلام یہ حکم ماننا نہ پڑتا، اس لیے گناہ مال معاف۔ اگر مجھے اجازت دے میں مکہ جاؤں، مکہ جا رہا تھا، رستہ بھٹک گیا، یہاں آ گیا، اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا، اب اجازت دے کہ مکہ مکرمہ جاؤں، عمرہ کروں۔ آپ نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن جو نماز کرو اللہ کے نام پر کرنا، بتوں کے نام کرنے سے، اور ان میں دعوت دینا۔ تو سمامہ ابن مثال جو ہے روانہ ہوئے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں کئی روایتیں صحابی کی ملتی ہیں، ہم سمامہ ابن مثال، ہم سمامہ ابن مثال، ہم سمامہ ابن مثال، یہ وہ کون پھر کیا بنے اتفاق الذی ہی احسن، یہ حالت میں اتفاق الذی ہی احسن، فإن الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ حالت کو کرو تو اچھی طریقے سے جواب دو، لا تنسوا الفضل بینکم۔ یہ طلاق کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ میاں بیوی جدا ہو جانے پھر ٹھیک ہے، لیکن آپس میں تمہاری جسم کے جو تعلقات، رشتے داریاں جو رہی ہیں، لینا دینا رہا ہے خاندانوں میں، اس کو بھولنا مت۔ یہ باتیں رکھنا، اللہ تنسوا الفضل بینکم۔ طلاق کا فرق مدن نہیں کیے تو جملہ ہے، اللہ تنسوا الفضل بینکم۔ یہ تفرقا یؤتی اللہ کل من سعتہ، اگر جدا ہو جائیں گے تو اللہ ہر ایک کو دے دے گا، تم دونوں کو۔ یہ حالات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہہ دیا کہ اسلام نے تمہیں نماز کر دی، وہاں جا کر تم اللہ کے نام پر دعا کرنا جو کرنا ہو،
سمامہ کے استاد جب پہنچے وہاں جا کر انہوں نے لبیک بڑی زور دی. محدثین نے لکھا ہے ھذا اول ملبی فی الاسلام، سب سے پہلے زور سے پڑھنے والا کہ سمامہ کی استاد ہے. سب کرتے تھے وہاں کو سب لبیک پڑھی زور سے. مشرکین مکہ نے دیکھا آگے سمامہ بدل گیا نکلنا پہلے خراب تھا اچھا ہو گیا. سمامہ بن فاطمہ اعلان کر دیا ساری مدد پر سب پر. مشرکین مکہ کا خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ساری مدد اس سے بند کر دی. تو آپ نے سمامہ کے اوپر تو خط لکھا بھائی ہتھیار میں بھیجنا پیسے مت دینا لیکن کھانا بھیجتے رہنا. جب یہ سب مشرکین مکہ کے پاس پہنچا افراد والا تو اس سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اخلاق نہیں ہوگا موٹی موٹی چیزیں ہم جتنے کے ساتھ رہیں گے. اجتماعیت اچھا اجتماعیت کے اندر نگاہ بہت پڑتا ہے. کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اپنا جو ذمہ دار ہے جو کہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو لے کے چلو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ عورتوں میں جو بیان کرتا ہوں تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں. کبھی تم عورتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں نشان عادت کر دی. عورتوں کی صورت مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی. صورت نکال کے ہے پر جھٹکے بھائی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا نازل کر دی. شورا کی صورت پورے کو اس میں صرف داری کے ہی احکامات ہیں. اب حامی میں انتظار سے اپنے سکتے صفت بیان کی 10 نبی جی آپ جو ہے ان کو دعوت دیتے رہیے. میرا جینا نمبر 1 فاستقم کما امرت جیسا کہا گیا ویسا ہی کرنا. دائیں بائیں مت ہونا. یہ سورہ شروع میں ملے گا. یہ دوسری صفت ہے. فاستقم کما امرت. فاستقم کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ایک جیسے مانو جیسا یوں سے یوں مت ہونا. یہ مطلب ہوتا ہے استقامت کا. اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہ مستقیم اسی لیے کہا کہ اللہ سیدھا راستہ بتا. اسی لیے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کے پیچھے میں چلو. مگر دائیں بائیں مت ہونا. دائیں بائیں ہو جاؤ تو گلیاں جی میں آگے چلے جاؤ پھر بکار آنا مشکل ہوگا. یہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فاستقم کما امرت. تیسری صورت کی وجہ سے آنا ہوں میں کام بھریں گے آپ کا نہیں جی یوں ان کی باتوں کا زیادہ خیال رکھتا ہوں. اور اگر اس کو بہت کام بھرے ایک جملہ کہہ دینا آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اللہ نے جو بھیجا ہے میں اس پر چلوں گا. مجھے حکم ملا ہے کہ تمہارے درمیان میں آپس میں محبت کے ساتھ اللہ ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ بيننا وبين المسير. قرآن شریف میں داعی کی یہ 10 صفات ایک ہی آیت میں سورۃ شورا میں اللہ نے بیان کی. اور پھر کیا کہا گناہوں سے بچنا. یہ بھی سورۃ شورا میں آیا. کبائر سے بچنا فواحش سے بچنا. بے حیائی کا کام مت کرنا. اور تمہارا کام کے مشورے تو ہوگا عوام پوری شریعت مشورہ. اذان کا جو واقعہ ہوا کتنے دنوں تک مشورہ چلتا رہا ہے. یہ تو تمہارا سامنے ہے. اذان منزل لوگوں کو کیسے بلائے گا ان کے لوگ میں مشورے چلتے رہے. تو فاطمہ کی جو نکاح ہوا کتنے دن مشورے چلتے رہے مدینہ منورہ میں. بدر میں یہ قصہ ہوا کتنے دن مشورے چلتے رہے. بدر خندق کا جو قصہ ہوا اس میں کتنے دن میں مشورے چلتے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے رہے تکراری محمد نبی ہوئے. خندق کا جو قصہ ہوا ہے یہ مختصر بتاؤں. مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ ابھی یہ مسلمان قابو میں آنے کے لیے
بھائی یہ بلا مسئلہ ہو گیا، بلا مسئلہ ہو گیا، بلا مسئلہ ہو گیا، بالکل جب تک ایسی میٹر کرو کو جیسا کرو ایسا اختلاف کرو ان لوگوں کا میں کہ بھائی جو مسلمان تھے تو اس کو ختم ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کسی کے سوچنے تو کچھ نہیں ہوتا تو کیا اللہ کا کوئی سوچے، کوئی دھمکی دے، کوئی یہ کرے، کوئی یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ اخلاق سے جڑی ہوئی. ہم اس بات میں جائیں گے کہ ہم کو ہمارا جمع ہم سمجھیے ادھر بیٹھائی مشورہ ہوتا ہے. جب بھی آپ سے مشورہ ہوتا ہو جو بھی تقسیم ہوئی ہے آپ کی بس ہمارے ساتھی کو دینا کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک تو ہم نے کے اوپر مختصر سے عادت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہاں آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینہ والوں کو جمع کیا. مسلمان مدینہ میں 3 پوائنٹ رہے تھے. مسلمان، مشرکین، یہود، کتنے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو الگ سے مسلمانوں کو ترجمہ کیا، مشرکین ایک طرف، یہود ایک طرف. تو آپ نے کہا کہ دیکھو کہ ہم تو ایک ہی بستی کے رہنے والے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں. یہ لوگ آ رہے باہر سے تو کوئی بھی حال ایسا مدینہ کرا دے تم لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے الگ مت ہو. مسلمانوں نے نہیں تھا. یہودی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں ملے گا کیا یہ شرط ہے. آپ نے فوراً کہہ دیا کھجورے نہیں گے. بعد میں مواد جو ہے وہ تھوڑے سے حضرت کیا کھجورے نہیں گے. ٹھیک ہے، نبی کا فیصلہ. مشرکین جو تھے سنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا گھر کیوں جانے ہم. باہر مشرکین کو پتہ چلا مکہ میں کہ آپ کا حضرت نے سب کو جوڑ لیا تو انہوں نے آپ کو دنیا میں آنے کا فوراً یہودیوں کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل نا ہمارا ساتھ کیا مسلمانوں کو ختم نہیں کر. یہ چالاکیاں وہاں سے اور جو 3 والا ہوگا چالاکی کوئی چالاکی نہیں کر رہا. نبی بالکل سیدھا لڑنے لگے گا. اور وہاں یہودی کے پاس گئے تھے، یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ساتھ دیں گے، تم کیا دو گے تم شرک میں مکانے میں تھوڑی گئے. یہ کہا جتنے مسلمان کہتے ہیں ان میں ڈبل سے نہیں کرے ڈبل سے فاصل سے شرک میں مکہ دیا تو سمجھے گا چلاتے مدینہ میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمے میں رمضان بیٹھے ہوئے ساتھ میں معاذ آئے. ساتھ میں معاذ نے کہا کہ حضرت آج بہت رنگین نہیں فرمایا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں نے لطیف کی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کیونکہ بعد میں معاذ کا تعلق ان یہودیوں سے بہت تھا. بعد میں معاذ کو اپنا بڑا مانتے بعد میں معاذ بہت خطر کے آدمی تھے. بعد میں معاذ ہے وہ لیکن یہودی ان کو بڑا مانتے جو کہ کام ہو کوئی زمین کا مسئلہ ہو کوئی نہیں سارے مسلمان میں فیصلہ کرے منظور یہ ان کی کیٹیگری. تو سارے نے معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ایگریمنٹ پر دستخط تو میرے ہوئے آپ مجھے اجازت دیں گے میں جا کے یہودی کو پوچھتا ہوں جو اور حضرت آپ نے کھجوریں دینی منظور کر دی. ایسے حضرت ہم سے شرک کی حالت میں ان کو کھجور نہیں دے کے لیکن آپ نے طے کر لیا ہم نے قبول کر لیا آپ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بات نہیں. میں ایسا کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ دے رہی تھی کبھی گاڑی میں نہیں ہاتھ لے کبھی یہ لے رہے حضرت کیا دیکھو مجھے ٹینشن فکر جو ہے وہ انسان کو ہوتی ہے گھٹے کو فکر نہیں ان کو فکر نہیں لیکن ٹینشن تو ہو. ہم کام کریں گے تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہی دلیل ہے کہ یہی فکر آدمی کو اوپر لے جائے یہی ٹینشن آدمی کو اوپر لے جائے. صاحب نے معاذ سے یہودیوں کے پاس گئے بھائی تمہارا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے میرے بھی دستخط ہے تمہارے بھی دستخط ہے یہ کاغذ ہے تم یہ کر رہے یہ کہتے یہودیوں نے کہا تمہارا ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں یہ کہتے یہودیوں نے خود نے وہ کاغذ تھا لو یہ ہے جواب. صاحب نے معاذ آ گئی واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت انہوں نے رفتاری کی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا خیر
خندق کا قصہ ہو گیا، مسلمان جیت گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا، جب سارے صحابہ بیٹھے بھائی کوئی آدمی ہے ایسا جو مجھے ان کی خبر لا کر دے، ٹھنڈی بہت دھوپ رات کا وقت سامنے پیارے بیٹھے ہوئے تو چہرے لکھ کر کے نیچے آپ نے فرمایا کون بیٹھا ہے سامنے؟ اندھیرا تھا. تو اچھا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے کہا مجھے ٹھنڈی لگتی ہو. ٹھنڈی کو دلی لگ جاتی تھی حذیفہ. حذیفہ کی سارا جب کھڑے ہوئے خالی ان کی چادر نہیں ٹھنڈی. آپ نے فرمایا کہ ان کا حضرت دو چادریں تھی، ایک چادر بیوی کو دے آیا، تب اس کی میں زندگی پہن کر آ گیا. یہاں پر حالات پہنچے. آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ گے وہاں خبر لے لیں. لیکن آپ جاؤں گا تو صحیح، لیکن میں تو میرے پاس کوئی اوڑھنے کی نہیں. ابھی ہم آپ کی بات دعا کریں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھی اگر اجتماعیت کے ساتھ چلیں گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ موسم کو ہی بدل دے گا، کہ موسم بھی بدل دے گا. اجتماع انقلاب رہنا، جڑ کے رہنا. اگر بکھرنے شروع ہوئے تو پورا سلسلہ ختم ہو جائے، یہ دعوت کا کام بھی ختم ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کے چل اور پھر دیتے دیتے اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا اللہم علمنی رشدی وأعذنی من شر حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ. اب ہم مجھے روانہ ہوں گے. یوں کہا کہ دو نصیحتیں ہیں میں سمجھا رہا ہوں، قومی رہے محمدی رہے، قومی ترتیب محمدی ترتیب. دو نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت یہ کہ وہاں جا کر کوئی گڑبڑ اللہ مت کرنا، تمہارے بارے میں یہ کیا ہوا ہے، تمہیں چانس ملے گا گڑبڑ کرنے کا، کوئی گڑبڑ نہیں. دوسری نصیحت یہ کہ جو سنو تو سن کر ہمیں خبر دے، جو نہ ہر دوسرے وقت کھڑے ہوئے ٹھنڈی لگ رہی تھوڑا سا کدھر ٹھنڈی 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 ہوائیں کے بعد تھوڑے سے قدم تو چلو. اب جو چلے تو وہ ٹھنڈی جو ہے وہ ان کے لیے لطف ملے گی، گرم اور ہوا کے لیے. اب دوسرے وقت کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا وہاں پہنچ کر کے میں نے دیکھا تو ابو سفیان اعلان کر رہا تھا بھائی مجھے ایک اعلان کرنا ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو حکم نہ آیا مجھے ڈر لگ رہی ہے. اس سے دیکھو ایک پرائیویٹ اعلان کرنا ہے کہ ہم لوگ ہاتھ ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، پرائیویٹ اعلان کرنا ہے. لیکن شرط یہ کہ اندھیرا ہے تو مسلمانوں کا جیسے پیار سندر ہے وہ جگہ کہتے کہ میں قریب نہیں کھڑا تھا ابو سفیان. اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ قتل کروں، لیکن حضور نے کہا تھا یہ طے ہوا ہے کہ بالکل اس کو کچھ کرنا مت کرو مت کرنا، جتنا کہا اتنا کرنا. ابو سفیان نے کہا کہ جاسوس پکڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ دائیں بائیں کھڑے ہیں ہر آدمی اپنے دائیں والے کے سر پر ہاتھ رکھ لے، بائیں جو ہے اپنے دائیں والے کے سر پر ہاتھ رکھ لے اور سر ہلا کر پوچھے بھی تو اپنا ہے تو کہے رہا، تو اپنا ہے تو کہا. اگر جاسوس ہوگا تو پکڑا جائے گا. ہم حسین کا اعلان میں نے سن لیا، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے اس سے پہلے میں نے دائیں بائیں کے کھڑے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. میں تو اپنا ہے اس سے کہا، میں تو اپنا ہے کہا، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں. اب دنیا میں اعلان کیا وہ لوگ ہار رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں. اب جلدی جلدی اپنا سامان لوگ جو ہاتھ میں آ گئے وہ لوگ اور مکہ چلے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں تو واپس آیا، خندق تو اتر رہا تھا، جبریل علیہ السلام ملے. یہ کہا نبی جی کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ کی مدد آ گئی. جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ایسے کی نماز، اور وہاں پہنچتے ٹھنڈی شروع ہو گئی. یہ کاپنا وہاں کچھ نہیں تھا. اللہ نے موسم بدل کے ان کی مشورے کے ساتھ چلے تو مشورہ لے جاتا ہے آدمی کو. ہمیں خیال رکھنا سب کی دعائیں گھیر لی، مشورے میں سب کی دعائیں گھیر لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے آ کر بیٹھ گئے، کانپنے لگے. تو حضور نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں. تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی، حضرت کے انداز میں جو تھوڑی سی اشارہ کر کے ان کو چادر ڈالی. تو حضور رات کو جب تھکا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، میں تو اسی چادر سے سو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا، کیا خبر لائے؟ یہ خبر ہے، یہ کام گزاری ہے. آپ نے فرمایا جبریل بھی یہی کہہ گئے، جبریل بھی یہی کہہ گئے. اب بات ختم ہو گئی. اب محمد نے سمجھا رہا 10-15 منٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو زخم لگا تھا اس ربے کے اندر، خوب نکل رہا تھا. سعد بن معاذ نے کرو کو دعا مانگی، اے اللہ میں تیرا نبی کا وفادار ہوں، تیرا وفادار ہوں، یہ خود نکل رہا ہے. بس میری ایک دعا ہے کہ جب تک یہ یہودی جو ہے ان کی جو قومیں رکھتے میرے تعلقات سے، خود یہودی جو قوم سے نہیں تھے لیکن ان کے تعلقات قوم جیسے تھے، جب تک میں یہ نہ کاٹ دوں محمد نہ جوڑ لوں تب تک میری موت نہ. وہیں پر خود رک گیا. غزوہ خندق سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد سارے کے سارے مسجد نبوی میں پہنچے. ان کی طبیعت خراب تھی. مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا گیا. سویرے ان کے دفاع سے نوجوان ان کی خدمت میں لگا سعد بن معاذ. اور جہاں حضرت جبریل آئے، حضرت یہ کہا کہ مکہ کا مسئلہ حل ہو گیا، قریضہ کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہو تو فوراً یہاں سے تشکیل لما جائیں. انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھی بہت تھکے ہوئے، ہم تک سے آئے بہت تھکے ہوئے. کیوں کہا نا آسمان کے فرشتے نے بھی ہتھیار نہیں ہوتا ہے، اپنے ساتھی بھی فوراً تیار ہو جائے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 قلعہ لگا کر آپ فیصلہ ہی پہنچے، فیصلہ کا نام لیتا ہوں، لیکن اس نے کہتے کہ 3 قلعہ لگا کر آئے اور مشورے میں کہہ دیا گیا فلاں جگہ تقاضا ہے، فوراً جانا ہے، اور اس پر آدمی لبیک کہے گا تو اس کے ساتھ اللہ وہی مدد کرے گا جو اللہ نے غزوہ خندق کے موقع میں پتا ہوا اشارہ آیا ہے بڑی فلاں جگہ کا تقاضا ہے، صاحب آپ کا جانا پڑے. اور وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوا تو میں 1.5 سال لگا کر بمبئی پہنچا. ابھی میں گھر پر بھی نہیں گیا اور قاضی العاص نے کہا کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا ہے وہاں دہلی، اور میں نے کہا کہ میں گھر کیوں کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ کا اجتماع ہے وہاں اور آپ کو بھی جانا، وہ اجتماع کرتے یہ تو کہ خندق کے موقع پر ہوا. اب ہم کون تیار میں جانے کے لیے ہر طریقے سے جاؤ گے، فلاں دیا فلاں دیا فلاں دیا جاؤ. بس یاد رکھنا اثر کی نماز وہاں جاؤ تو پڑھنا، آپ کو فرمایا اثر کی نماز وہاں جاؤ تو پڑھنا. بس پڑھنا کہ وہاں روانہ ہوئے اور روانہ میں راستے میں شروع ہونے لگا. بات صحابہ نے کہا ہم تو اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں کہا ہم تو وہاں پڑھیں گے. آدھوں نے یہاں پڑھی، آدھوں نے وہاں پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سب سے پہلے میٹر رکھی حضرت کے یہ مسئلہ ہوا. آدھوں نے رستے پر آپ نے کہا لڑنے کی چیز نہیں ہے، جس نے رستے پڑھی اس کی بھی ہوگی، جس نے یہاں پڑھی اس کی بھی ہوگی. لڑو مت، انتشار مت کرو. اب تک یہ پورے کا محاصرہ ہوا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بے ابو لبابہ کو بھیج دو، ہمارے ساتھ ہی ہم مشورہ کریں گے. ابو لبابہ سے پہلے سہارے دیکھ دیا. ابو لبابہ جب اندر گئے تو ان یہودیوں نے کہا بھائی ابو لبابہ خالی اتنا بتا دو تمہارے نبی کا ہمارے بارے میں کیا ہے. ابو لبابہ نے کہا میں نہیں پتا، نبی کا راز ہے میں نہیں پتا. تو ان یہودیوں نے کہا کہ خالی اشارہ کر کے بتا دو ہم سمجھتے ہیں. ابو لبابہ نے کہا یہ سمجھ گئے، لیکن ابو لبابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ او میں نے تو نبی کا راز نہیں دیا. پیچھے کے رستے سے وہ چلے گئے مسجد نبوی تو تم سے مان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اے نابالغ بابا، اے نابالغ بابا، اے نابالغ بابا. کسی نے کہا کہ کہیے کہ شاید اندر قتل کر دیا. آپ نے بولنا نا تحقیق کرو کہاں، پتا چلا جو مسجد نبوی میں. ارے بیٹا تو وہاں چلے گئے کیوں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا.
آپ نے فرمایا رحم اللہ وما لبابا، اللہ ابو لبابا پر رحم کرے، یہ اگر میرے پاس آ جاتا میں اس کی معافی فوراً کرا دیتا، لیکن اللہ کے دربار میں گیا ہے، اب اللہ جانے ابو لبابا جانے، ہم پیچھ میں نہیں پڑتے۔ ابو لبابا نے تو کہی تھی جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو نہیں بھولوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون جگہ والے یہ مجھے تو بتاؤ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بس اپنے بھی فیصلہ سعد بن معاذ کو بھیج دو، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے لیکن اصل میں آرام کر رہے تھے کہ خراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک طرف مجھے قوم بیٹھیں گے خود پڑے گا، ایک طرف سارے پہاڑ بیٹھے ابو بکر عمر عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان حضرت علی پورا سارے شورا والے نبی کے ساتھ بیٹھے اور ساتھ میں معاذ آئے، آنکھوں میں آنسو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھایا ہے، میں کہا آج ہم نے آپ کو بلایا ہے اور یہ قوم کہتی ہے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے بارے میں دونوں کے درمیان جو فیصلہ کرو گے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو ساتھ میں معاذ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ کہا حضرت نبی کے ہوتے ہوئے فیصلہ کرو، نبی تو امیر کو امیر رہ کے نہیں ہے، وہی نظر والا کھلا ہوا کہ حضرت نبی کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت میں تو کہوں گا آپ کو مان لیں گے لیکن یہ آپ کی شورا بھی مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ میں تو اس کیٹیگری میں ہوں نہیں، آپ کو میں بھی مانوں گا، عمر بھی مانے گا، عمر بھی مانے گا، فلاں بھی مانے گا، پھر سب مانے تو فیصلہ کون کی طرف دیکھا میں تو مرن کی طرف میں جو فیصلہ کروں گا تو منظور کرو گے؟ جب فیصلہ کرنے والا پوچھتا ہے تو منظور کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں منظور کریں گے لیکن ذرا اپنی دوستی کا خیال رکھو۔ یہ جواب دیا تو ہم آج کسی مرمت کرنے والے کی مرمت کی طرف میں توجہ نہیں کروں گا، آج تو میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ آج محمدیت جوڑوں گا، قومیت کی ہاں قومیت محمدیت ملتی ہے خراب ہوگا، لیکن قومیت محمدیت کا مقابلہ ہے تو محمدیت جوڑیں گے قومیت چھوڑیں گے۔ صحابہ کو پوچھا، سب نے کہا لگتے سال میں نماز کھڑے ہوئے، میرا فیصلہ اس قوم کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جتنے نوجوان ہیں ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور جتنے بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان سب کو پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ریحانہ کو قتل کر دیا جائے۔ عورتیں میں ریحانہ کو قتل کر رہے ایسا کی صحیح نہیں تھی، یہ ماؤں میں لڑائی کر رہتی تھی ریحانہ کہ فیصلہ کیا ریحانہ عورتیں بچے کی نہیں خود قتل کر۔ جب یہ فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ گیا صاحب بن معاذ، اے صاحب بن معاذ تیرے لیے خوشخبری ہے، جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دے رہے ہیں کہ صاحب بن معاذ نے جو فیصلہ کیا ہے آسمان پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ صاحب بن معاذ سر پڑے دعا مانگی، اے اللہ میں قوم رنگ کاٹ چکا، محمد رنگ جوڑ چکا، اب میرے زخم میں برکت دے اور ایسی برکت دے کہ تیری میری ملاقات ہے۔ وہاں دعا مانگتے ہی وہ زخم ہرا ہو گیا تو نکلنا چاہیے۔ فوراً جو ہے مسجد رنجی کے اندر جب ریحانہ کے قتل کی خبر آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خاص صحیح نہیں کیے، اس نے جا کر عائشہ سے کہا کہ میرے بارے میں فیصلہ ہوا ہے۔ تفصیل لمبی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ملی، مجھے مختصر عرض کر دینا ہے۔ مسجد نبی میں آئے صاحب بن معاذ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام کر کے مسجد نبی میں آئے، رات کے وقت میں آرام کر رہے تھے اور گرم گرم خون قبیلے بنی غفار کے نوجوان کے انگوٹھے کو لگا۔ اس نے دیکھا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے، دیکھا خون کے پیچھے پیچھے گیا، پتہ چلا کہ صاحب بن معاذ کے خیمے میں سے آ رہا ہے۔ پکڑاتے پودے رکھ کاٹنے والے کو اور محمد رب جوڑنے والے کو اللہ بہت اکرام کرتے ہیں۔
ایسا اکرام کرتے ہیں کہ آپ رحمان کے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. ابھی ترکیب چھوڑی تو ہم بھی ترکیب جوڑی. ابھی دیکھا کہ جفار میں نوجوان بھاگا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو کہا کہ حضرت سعد بن معاذ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں جبریل ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہو رہا ہے، 70,000 ایسے فرشتوں کو حکم ہوا ہے زمین پر جانے کا ان کے اکرام میں کہ جنہوں نے اب تک زمین پر قدم نہیں رکھا. کیا اس کا اکرام کرو. مجھے یقین تھا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو رہا. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمرے میں تھے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ آئے، ان کے کمرے میں ان کے خیمے میں داخل ہوئے. سعد بن معاذ سکرات میں تھے، فوراً ان کی گردن میں ایک روایت کے مطابق اپنے سینے ڈھیل لگے مجھے ایسا نہیں، اور ایک روایت کے مطابق اپنی ران سے اور سعد بن معاذ آنکھیں کھولے ہوئے. تو آپ نے جملہ کہا، اے سعد بن معاذ، تو نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو نے پورا کیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے. پھر سعد بن معاذ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہ واحد صحابی ہیں جن کا انتقال حضور کے سینے پر ہوا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کو بھی اطلاع ہوئی جب یہ حادثہ ہو رہا ہے مسجد نبوی میں. وہ دونوں بھی دوڑے آئے. تو میں ایسا فرماتی تھی جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے تو میں نے رونے کی آواز سنی. میں اپنے کمرے میں تھی اور ابو بکر کی آواز بھی آ رہی تھی، عمر کی آواز بھی آ رہی تھی، اور دونوں کی آوازوں میں تمیز کر رہی تھی کہ نربات کی آواز ہے، یہ ابو بکر کی آواز. راجے نے پوچھا کہ یہ بتائیے امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا. میں عائشہ نے کہا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے نج کا اظہار فرمایا. جب مکمل طریقے سے حضور کو ضرور اور وہ لکھا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آئے. اچھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر تھا. ابو بکر عمر کہہ رہے تھے حضرت آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں ہمیں دے دو. دونوں اصرار کرتے رہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے. نہیں اس کا انتقال ہوگا میرے سنے پر ہی ہو. کمرے میں آتے ہی مجھے کہا عائشہ پھاوڑا ہے. میں نے کہا نہیں حضرت کیا ضرورت ہے. یہ کہ میں چاہتا ہوں سعد بن معاذ کے لیے اپنے ہاتھ سے کمر کھول دوں. یہ اعزاز ہوتا ہے. کہیں تو پھاوڑا لایا گیا. صحابہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بقیع میں ان کے لیے قبر کھودی. ایک ایک پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشکل کی خوشبو نکلتی اور مدینہ میں پھیل رہی تھی. اور ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے واہ واہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کے قبر سے خوشبو. واہ واہ کتنی اچھی. ارے مرد مومن تو بہت صحابہ ہیں، سارے صحابہ ہیں مرد مومن. انہیں یہ آغاز ہوتا ہے. پانی ترتیب چھوڑے محمد ترتیب چھوڑے. حضرت آپ کے جو حکم ہوگا اس پر لگ دے. اجتماعیت میں اللہ نے کی برکت رکھی. گھر پر آتے ہی اردو نے فرمایا کہ آج تو سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، رحمان کا عرش حرکت میں آئے. جس جگہ جنازہ رکھا ہوا تھا کمرے میں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے اردو سرا کر رہی ہوں یعنی جیسے دھکا دے کے داخل ہو رہے ہیں. تو پائتے پر جا کر بیٹھے. صحابہ نے کہا کمرہ تو خالی ہے. یہ کمرہ خالی ہے لیکن فرشتے کھچاپچ کھڑے ہوئے. ایک فرشتے نے پر ہٹایا ہے تب جا کر مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. اور آپ یہ مدد کر رہے تھے پھر جلدی کرو اس کی تجزیے تقسیم میں جلدی کرو تجزیے تقسیم میں. صحابہ نے کہا کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، آپ اس کی تجزیے تقسیم میں جلدی کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ فرمایا میں تجزیے تقسیم میں جلدی اس لیے کروا رہا ہوں کہ کئی فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل نہ دیں. اگر فرشتے نے اگر غسل دیا ہم اس کے غسل کے دینے کی اجر سے محروم رہ جاتے. جنازہ اٹھا بھائی بدن کے لیے سعد بن معاذ نقطہ بن اسود بڑے بھائی بدن کے تھے. نقطہ بن اسود بھائی بدن کے تھے، یہ بھی بھائی بدن کے تھے. جنازہ اٹھا بہت ہلکا.
کسی نے کہا کہ حضرت دینا کا بہت ہلکا، آپ یہ کرنا ہے تم نہیں اٹھا رہے ہو، فرشتے اٹھا رہے ہیں، یہ ایسا بھی ہے۔ اور یہ چھوڑے آتی محمدی تفسیر کا ہے، اور یہ محمدی تفسیر کا یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام، آپس میں اخلاق سے رہنا اور آپس کی اجتماعیت، جو جوڑنے کا وقت ہو آدمی جڑ جائے، جو بھی نامناسب حال ہو کبھی۔ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بار، ان کا گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو میں جو ہے ایک گشت زیادہ کر لیتا ہوں، جیسا کہ ایک بچہ ایک گشت زیادہ کرنا، ایک گشت کی برکت سے اللہ بچے کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ یہ کام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے۔ اجتماعیت سے رہنا ہے، بدگمانی میں نہیں جانا، زبان کی حفاظت کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے سامنے رہنا رونا ہے، اور اللہ کے سامنے گر آنا، اور اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہو ہمیں چلنے کی توفیق دے، ٹیڑھا راستہ ہو ہمیں نہ چاہے کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور دور اور دیر کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر اپنے